اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، تمام حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ابھی چند دنوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ مقدس اور عظیم مہینہ ہے جس مہینے کی نسبت خود اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے۔ یوں تو سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے مخصوص ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن کچھ چیز ایسے ہیں، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ رات ایسے ہیں جن رات کو اور جس مہینے کو اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کو لے لیجیے، بیت اللہ شریف ہے، نام رکھا گیا بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ گھر سے پاک ہیں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اس جگہ کے مقام کو اور اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اس جگہ کا نام رکھا گیا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اس جگہ کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت اور اس کی تقدس اور اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ دل کے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے اس کی زیارت کے لیے، وہاں کی عبادت کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے پہنچنے لگے۔ کیوں؟ کہ اس جگہ کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ اس لیے جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس چیز کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس چیز کی تقدس بلند ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کے اندر آیا اور بڑے تقدس کے ساتھ آیا، مقام کے ساتھ آیا۔ جب مقام اور تقدس کے ساتھ رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کا مہینہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا کہ یہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے، چند لوگوں کو چھوڑنے کے بعد۔ اسی طرح جب حج کا مہینہ آیا تو جن لوگوں کے پاس مال ہے ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو چند چیزیں جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اس چیز کا اور اس دن، اس مہینے، اس جگہ کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا، اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے اس مہینے کا مقام اور اس کی تقدس بالا اور اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب یثرب، جس کو میں اور آپ آج مدینہ کہتے ہیں، جب مدینۃ المنورہ میں پہنچے، یثرب کے علاقے میں جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس مہینے میں کچھ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یہ لوگ اس مہینے کے
عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام فرماتے تھے. یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ اس دن اور اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے فرمایا کہ اس دن حدیث کی روایت کے مطابق حدیث میں یہ بات واضح طور پہ یہ آئی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبیین علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کے ساتھ فرعون کی پریشانی اور اس کے ظلم و ستم پر جب علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو سامنے دریا آ گیا. جب سامنے دریا آ گیا تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا, تو نے تو ہمیں بڑے مشکلات میں ڈال دیا, ہم تو سب برباد ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, کوئی برباد نہیں ہوا. میرا اللہ کسی کو برباد نہیں کرے گا. جو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے گا اللہ کسی بھی موڑ میں اسے برباد ہرگز نہیں کر سکتا. تو پھر یوں ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ دریا کے اوپر میں راستے بن گئے. ان لوگوں نے پھر اپنے گھوڑوں کو اس راستوں پہ دوڑایا اور وہ دریا پار کر گئے. فرعون سے انہیں نجات مل گیا. اور جب فرعون اسی راستے پہ آیا تو اللہ نے اس راستے کو حکم دیا کہ تو پانی پہ مل جا, تو اپنے پہلے کی شکل پر آ جا, پہلی حالت پر آ جا. تو وہ راستہ پھر سے پانی بن گیا, فرعون ہلاک ہو گیا. تو ان یہودیوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دن فرعون کی ظلم و ستم سے انہیں نجات ملی تھی, ہم ان کی خوشی پر, ہم اس نجات کی خوشی پر ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں, ہم اس کو عبادت کا دن سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ سے عقیدت رکھنے والے ہیں, ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. البتہ ہم بھی اس دن روزے کا اہتمام کریں گے. کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن صحابہ کرام کو اور خود بھی جب روزے کا اہتمام کرنے لگے تو روزہ پہلے اس امت پر فرض ہو گیا. محرم الحرام کے اس 10ویں تاریخ کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا. اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے روزے اس امت کے اوپر نہیں آئے تھے. اس کے احکام اور اس کی جو ہے احکام اس امت کے اوپر نہیں آئے تھے. قرآن کی آیت ابھی رمضان کے تعلق سے نہیں ہوتی تھی. لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اس امت پر فرض ہو گئے تو پھر محرم کے عاشورے کا روزہ اس امت پر مستحب ہو گیا, فرض نہیں ہوا, مستحب ہو گیا. پھر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم کسی کا مشابہت اختیار نہیں کر سکتے, ہم کسی دوسرے قوم کی مشابہت کو اختیار نہیں کرنے والے ہیں. ہم تو خود اپنے آپ میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری مشابہت اختیار کریں. ہم کسی کی نقل کرنے والی قوم نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت اور ایسی قوت اور ایسی طاقت اور ایسی پاور اللہ نے ہمارے اندر دیا ہے کہ ہماری کوالٹی کو اور ہماری چیزوں کو اور ہمارے کردار کو اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسری قوم ہمارے کردار اور ہمارے کیریکٹر کو اختیار کرے. ہم کسی کے کیریکٹر کو اختیار نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 10 محرم کی تاریخ سے پہلی تاریخ کو آپ ملا دیں یا پھر بعد کی تاریخ کو ملا دیں. یعنی 9 تاریخ
کہ 7 روزہ رکھیں یا پھر 10 11 رکھیں یا پھر 9 یا 10 رکھیں. اگر صرف 10 رکھتے ہیں تو یہودیت کی مشابہت ہو جائے گی. یہودیت کی مشابہت کرنا حرام ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر محرم کے مہینے کے 1 روزے رکھ لیے وہ یہودیت کا مشابہت کر لیا, اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا. اس لیے اس مہینے کے جو مقام ہے اور اس کی فضیلت ہے, حدیث پاک کے اندر سب سے بڑی فضیلت تو یہ آتی ہے کہ یوں تو اس کے ہر دن اور ہر رات فضیلت والی رات ہے, لیکن یہ جو عاشورے کا دن ہے یہ دن بڑی مقام اور بڑی فضیلت والی رات ہے. اس 9 تاریخ یا 10 تاریخ یا 10-11 میں ہمیں روزے کا اہتمام, حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے, ہمیں اس ایام میں روزے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا. دوسری روایت یہ ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے لیکن یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے. جیسے میں نے پہلی روایت بیان کی وہ جتنی مضبوط ہے یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن ہے. علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے. وہ یوں ہے کہ اس دن کے اندر یعنی 10 محرم الحرام میں انسان اپنی بشاشت سے اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت سے وہ اپنے گھر والوں کی خوراک اور ان کے غذاؤں میں کچھ اضافہ کر لے, کچھ اچھا غذا بنا لے, کچھ اچھا کھانا بنا لے. حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ کچھ بہتر سے بہتر کھانا بنا لیا جائے. یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کھانا مقرر کر دیا جائے کہ بھئی 10 محرم الحرام میں صرف کھچڑا ہی کھایا جائے گا, حلوہ روٹی ہی کھایا جائے گا. بہت سارے علاقے کے اندر جو ہے اس دن دوسرا کھانا بننا بالکل مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ بھئی 10 محرم کے دن صرف جو ہے حلوہ روٹی ہی کھایا جائے گا. نہیں, یہ غلط اور من گھڑت روایتیں ہیں, یہ کوئی ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر ایسی باتیں, ایسی من گھڑت چیزیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے کچھ اچھی اور بہترین غذاؤں کو بنا لیا جائے, غذا کو متعین نہیں کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا, اور آپ کے اگلے سال کے جتنے رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھا ہے اللہ اس رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا. حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے. رہی بات 10 محرم الحرام کو, البتہ محرم الحرام کے پورے مہینے کو لوگ جو ہے ایک ایسے چیزوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جس کا شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر دور دور سے اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مقدس مہینہ بتایا ہے. امام حسین کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کی عظمت اور ان کے مقام کو بالا تر کرنے کے لیے, ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے, ان کے تقدس کو اعلیٰ کرنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر اور اسی دن کے اندر اللہ نے امام حسین کی شہادت کو اللہ نے قبول کیا. اللہ نے ان کے مقام اور ان کے درجات اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے اس دن ان کی شہادت کو اللہ نے قبول کیا. ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جس طرح سے آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ صرف امام حسین کے ساتھ محرم الحرام کو منسوب کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. جبکہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے مقدس تھا اور ان نبیوں کے ذریعہ سے اللہ نے اس مہینے کے اندر اور ان ایاموں کے اندر
نبیوں کے کچھ اونچ نیچ کی وجہ سے جو اللہ نے تھوڑی سی پکڑ کی تھی، اللہ نے ان کے گناہوں کو اور ان کو لوگوں کے سامنے صاف و شفاف کر کے لا کر کھڑا کر دیا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ اسی مہینے کے اندر قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر کا بادشاہ اور مصر کا خزانچی بنایا گیا وہ اسی مہینے کے اندر بنایا گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے اسی مہینے میں پائے. دیگر اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کی فضیلت کو امت کے سامنے بیان کیا ہے. اس لیے جمہور علماء کے نزدیک، جمہور اور معتبر علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی ایسے کام نہ کیا جائے جو کام بدعت اور غلط اور یہودیت کی مشابہت والے کام ہوں، جیسا کہ لوگ آج کل کرتے جا رہے ہیں. معیز الدولہ نے یہ جو محرم کے تعزیے وغیرہ وغیرہ کو شروع کیا تھا، آج کل لوگ معیز الدولہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ معیز الدولہ ہے کون؟ یہ یہودی تھا، اس نے تعزیہ کو شروع کیا اور لوگ اس کو اسلام کا ایک رکن سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. اور عبادتوں کے ساتھ جتنی رمضان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے اتنی اہمیت آج لوگوں کے دلوں میں محرم کی ہے. اس لیے اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جو من گھڑت باتیں ہیں، جو بے وجہ باتیں ہیں، اس باتوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں. حدیث کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ہے ان باتوں کے مطابق، ان چیزوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا ہے، عبادتوں کو کثرت سے کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کرنا ہے. یہ تو ہر دن کے اعمال ہیں، لیکن ان ایام میں اور ان مہینوں میں اگر انسان اور اہتمام کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. جیسا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھوکا رکھ کر یوں اپنے بندوں کے عادت کو بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھ تو رمضان کے مہینے میں بھوکا رہے گا تو تیرا مقام اور تیرا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھ لیا اور پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہا، اس کی فضیلت کے بالمقابل میں ایک روزے کے مقام کو اللہ کے رسول نے بلند کر دیا. کیوں؟ کہ اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. اس مہینے کی مقدس ایام اور اس کے مقدس دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے مقام کو سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیا. تو اس لیے محرم کے جو غلط رسومات ہیں، ان رسومات کو ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سوسائٹی سے، اپنے علاقے سے نکال کر پھینکنا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق میں جو کام ہے، علماء جو کرنے کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے. بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، ماتم منانے کا مہینہ نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مہینوں کو، اسلام کے مہینوں کو، جب اسلامی مہینے کو شروع کرنے کی جب بات آئی تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مہینے کو سب سے زیادہ مقدس اور مبارک قرار دیا اور کہا کہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مکہ سے جو آپ نے ہجرت کیا تھا وہ اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے اس مہینے کو مقدس مہینہ قرار دے کر اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے اسلامی مہینہ شمار کر دیا کہ مسلمانوں کا جو مہینہ شروع ہوگا، سال جو شروع ہوگا مسلمانوں کا، وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوگا۔ یہ سب سے مقدس اور عظیم المرتب مہینہ حضرت عمر نے قرار دے دیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک زندگی اور ایک ایک کردار سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی تھی وہ دین کی نسبت پہ کی تھی اور اسی مہینے پہ کی تھی، تو حضرت عمر نے اس مہینے کو مقدس قرار دیتے ہوئے، اس مہینے کو مقدم رکھتے ہوئے حضرت عمر نے یوں کہا کہ یہ مہینہ مسلمانوں کا سال کے شروع کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو مقدس اور مقدم رکھا جائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ مہینہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم غلط رسومات سے بچیں، غلط چیزوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، غلط حرکتوں سے بچیں، نیک کام کریں، عبادتوں کی طرف اپنے دل کو لگائیں، جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے عبادتوں کی طرف اپنی زندگی کو لگائیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے اور اپنے رسول اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔